الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جوز و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرزا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مربع وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ عزیزان گرامی قدر وقت کافی ہو چکا ہے اور جتنا وقت دیا گیا ہے اس میں موضوع کا احاطہ جو ہے کرنا وہ تقریباً کم از کم میرے لیے ناممکنات میں سے ایک ہے بہر کیف کوشش مدد اللہ کی برکت رسول کی اور دعا میرے شیخ کی سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے اللہ کی ذات بابرکات کی جس نے اپنی روح سے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کیا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنی روح سے آدم کے مٹی کے بنے بت کو زندگی بخشی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور جب میں پھونکوں اس میں اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بس گر پڑنا سجدے میں تو تعریف کس کی ہے سب سے زیادہ جس نے ایک مٹی کے بت میں صرف اپنی روح پھونک دینے سے اس بت کو ایک چلتا پھرتا بولتا اٹھتا بیٹھتا سنتا گاتا کہتا ہوا انسان بنا دیا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات کو تخلیق کر دیا کتنا بڑا تخلیق کار ہے سائنس آج یہ بات کہتی ہے کہ کائنات کے ایک کونے سے کائنات کی ایک نکر سے کائنات کی
انتہا سے اگر ہم دوسرے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کریں اور کتنی رفتار سے چلے، یہ ہماری اور آپ کی رفتار نہیں. ہم یہاں سے چلتے ہیں، بہت بھائی کو دوڑ لے گا وہ 8 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لے گا. میراتھن والا کوئی بھائی دوڑ لے گا تو وہ 12 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لے گا. ذرا میرے جیسا آدمی جو ہے وہ ذرا 2-3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گا. تو ہماری اور آپ کی جو رفتار ہے یہ اس کائنات کی رفتار میں بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم ساکت ہیں، جامد ہیں. کائنات کی رفتار کے مقابلے میں کائنات کی رفتار کیا ہے؟ کائنات کی رفتار کی پیمانہ جو ہے وہ روشنی کا پیمانہ ہے، سپیڈ آف لائٹ کا پیمانہ ہے. ایک سیکنڈ میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے کائنات میں وہی پیمانہ سفر کا رکھا گیا ہے. کہتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 1,24,000 میل فی گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. یہاں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 60 میل فی گھنٹہ. حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ. موٹر وے پہ چلے جائیں حد رفتار. روشنی 1 سیکنڈ میں 1,84,000 میل فی سیکنڈ کا فاصلہ طے کرتی ہے. 1 منٹ میں کتنا کرے گی، 1 گھنٹے میں کتنا کرے گی. ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں وہ کتنا فاصلہ طے کرے گی. اور پھر ایک سال میں 365.25 کے قریب دن ہوتے ہیں، 0.005 اس کے قریب، یعنی 4 سال بعد 24 گھنٹے بڑھ جاتے ہیں. 365 دن اور 4 سال بعد ایک دن زیادہ. ایک سال میں اس کا فاصلہ کتنا طے ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ پھر دہراتا ہوں، 1,84,000 میل فی سیکنڈ. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، 1 گھنٹے میں 60 منٹ، ایک دن میں 24 گھنٹے اور ایک سال میں 365 دن. تو میرے بھائی جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے لائٹ ایئر کہتے ہیں، نوری سال کہتے ہیں، روشنی کا سال کہتے ہیں. کہ روشنی نے ایک سال میں اتنا فاصلہ طے کیا. کائنات کے فاصلے میلوں میں نہیں، کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے پیمانے سے ناپے جاتے ہیں کہ ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گی. تو کائنات کا کوئی انت ہے؟ تو تعریف ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے ایک لفظ کن کہہ کر یہ کائنات پیدا کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی کبریائی کیسی ہے؟ کبھی سوچا؟ اکبر جو ہے اس میں تفضیل ہے، اکبر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت بڑا، بہت بڑا. اب اس کی بڑائی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کیا؟ کائنات کا حوالہ میں نے صرف اللہ کی بڑائی کا حوالہ دینے کے لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے یا اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ کتنا بڑا تھا اور اللہ کتنا بڑا رہے گا. اللہ ازل سے بڑا تھا، اللہ ازل سے بڑا تھا اور اللہ ابد تک بڑا رہے گا. نہ اللہ جیسا کوئی بڑا تھا، نہ اللہ جیسا کوئی بڑا ہے اور نہ اللہ جیسا کوئی بڑا ہوگا. بے شک لوگ دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت کا دعویٰ کیا، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی خدا ہیں. نمرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں، نمرود نے کہا
میں بھی خدا ہوں۔ تو اللہ نے ایک مچھر پیدا کیا، مچھر کو حکم دیا کہ جا اور جا کے نمرود کے ناک میں گھس جا۔ مچھر کی کیا اوقات ہے؟ مچھر کی کیا اوقات ہے؟ قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مچھر کی مثال دی۔ اب جو اہل کفار تھے، کفر والے لوگ تھے، اہل کفر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا مچھر کی مثال دینے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا مچھر کی مثال دینے کا کیا فائدہ؟ کسی بڑی چیز کی مثال دیتے، کسی اور بڑی چیز کی مثال دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے مچھر، یہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ مومنوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی مثالیں مومنوں کے لیے ہیں۔ دیکھو مومنوں، غور کرو اس پر، میری کبریائی پر غور کرو۔ جس نے میرے ساتھ شراکت کی ہے، جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو بھائی میرے، ہم جو ہیں وہ شرکت سے پاک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی شریک تھا، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہوگا۔ اس کی کبریائی جو ہے، اس کا بڑا ہونا جو ہے، اس کا کبیر ہونا جو ہے، اس کی صفت ذاتی ہے۔ نہ اس کو کسی نے بڑا کیا تھا، نہ ہمارے کہنے سے وہ بڑا ہوگا، نہ کسی اور کے کہنے سے وہ قیامت والے دن بڑا ہوگا۔ وہ بڑا تھا، وہ بڑا ہے، وہ بڑا رہے گا، اور مالک یوم الدین ہے، یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے۔ جب وہاں پر اللہ ہوگا تو اس وقت اللہ سب سے بڑا ہوگا، اللہ سب سے بڑا ہوگا۔ ہم نماز میں کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ہی پڑھتے ہیں نا، یا نفل 2 نفل پڑھ لیے، یا ہم نے 4 سنت موقدہ پڑھ لی، یا تہجد کی نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز پڑھی، تو کانوں تک جب ہم ہاتھ لے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے اس 2 کلمات پر غور کیا؟ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہاں سے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ وہ حمد کیسی ہونی چاہیے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں زبان سے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، یہ تعریفیں جو ہیں یہ تیرے لیے ہیں، یہ سب تعریفیں جو ہیں یہ تیرے لیے ہیں، کوئی تعریف تجھ سے دور نہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ تو سمیع ہے، یہ بھی تیری تعریف ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ تو بصیر ہے، یہ بھی تیری تعریف ہے۔ سمیع کیسا ہے کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، بصیر کیسا ہے کہ جو 7 پردوں کے پیچھے چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو تعریف ہے اللہ کی، ربنا لک الحمد۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی سچ کے ساتھ جو کہنا ہے سچ کہوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ آج کل انہوں نے اس میں ایک نیا لفظ ایڈ کیا ہوا ہے، اگر سچ کے سوا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو، یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ جب ہم کام کرتے تھے کورٹ میں اس وقت یہ موجود تھا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر میں سچ نہ کہوں، میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ اور پھر بعد میں ایک دن میں گیا کورٹ میں، مجھے جانا ہوا، تو وہ میں نے پڑھا، اس کی عبارت تبدیل تھی، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا وہ بھائی قہر والی باتیں کدھر گئی؟ اس نے کہا جو آتا ہے یہاں پر پورا ہی آتا ہے۔
باہر کیا آپ اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب اللہ اکبر کہا تو اس کی کتنی بڑائی جو ہے، کتنی کبریائی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئی۔ بندے میرا یہ دعویٰ ہے، بندے کی تمام عمر گزر جائے وہ اللہ کی کبریائی کی انتہا کو نہیں پا سکتا۔ اللہ پہ 72,000 پردوں میں اللہ ہے، 72,000 پردوں میں اللہ ہے۔ میرے شیخ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب اللہ رحمہ جب ہماری تربیت فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے پردے اٹھا لے گا اپنی 63 سالہ زندگی میں؟ آپ جب فرماتے تھے 63 سالہ زندگی فرماتے تھے، ہم نے پوچھا حضور 63 سالہ زندگی کیا مراد ہے؟ کیا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی؟ ایک انسان کی انتہائی زندگی جو ہے وہ میرے نزدیک 63 سال ہے۔ 63 سال سے عمر آپ کی زیادہ ہو گئی تو آپ فرمانا شروع کر دیا کہ بھائی اب میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، مجھے اس سے زیادہ عمر گزارنے کا شوق نہیں، اب میں نے چلے جانا ہے، اب میں نے چلے جانا ہے، 63 سال سے زائد عمر گزارنے کا شوق نہیں۔ پھر آپ فرمایا تھے یہ بونس ہے، مجھے کہنا فائدہ اٹھا لو، دورہ حدیث مکمل کر لو، درس نظامی مکمل کر لو، اس لیے کہ یہ بونس ہے تیرے لیے، مجھ سے سیکھ لو جو سیکھنا ہے، سلونی پوچھو مجھ سے تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ یہ بونس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خنجر کھا کے سلونی کہنا بھی امت محمدی کے لیے بونس تھا کہ پوچھو مجھ سے وہ سب پوچھو جو علوم نبوت میں ہے، جو نور نبوت میں ہے۔ انا و علی من نور واحد، اس لیے کہ میں اور علی جو ہیں، حضور کا فرمان ہے کہ میں اور علی جو ہیں وہ ایک ہی نور نبوت سے، ایک ہی نور سے۔ بات کہیں اور جا نکلی، بات ہو رہی تھی اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی۔ تو بھائی بات ایسی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن کسی کے وسیلے سے دیتا ہے۔ پانی، پیاس جو ہے وہ کون بجھاتا ہے؟ پیاس کون بجھاتا ہے؟ جو کہتے ہیں پانی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ غلط جواب ہو جائے گا نا۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ آپ گھبرا گئے، آپ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، آپ کے دو ذہن ہو گئے کہ میں اللہ کہوں کہ پانی کہوں۔ یہی ہماری یہ جو ہمارا یہاں پر آنا ہے، تربیت کرنا ہے، یہ اسی ڈبل مائنڈڈ کو دور کرنا ہے ہم نے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں دو رخی ہے، ہم نے اس کو ایک رخ پہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو ڈبل مائنڈڈ تھے، جو دو رخ ذہن تھے، اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اللہ بھی ہوگا، یہ بت بھی ہے۔ اللہ بھی ہے، یہ بت بھی ہے۔ اچھا یہ بت ہی دیتا ہے، اللہ اس بت کو دیتا ہے، یہ بت مجھے دیتا ہے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اذہان میں یہ جو شکوک تھے، دو رخ شکوک تھے، انہیں ایک رخ دے دیا، ایک رخ دے دیا۔ استاد طالب علم میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ تمام علوم موجود ہوتے ہیں، طالب علم کے اندر ان تمام موجود علوم کو استاد ڈسکور کرتا ہے، دریافت کرتا ہے اور اسے ایک رخ دیتا ہے۔ دریا کا پانی ہے، کھلا پانی ہے، اور اس دریا کے پانی کو ایک رخ دے کر ایک ڈیم میں سے گزارا جاتا ہے۔ دو رخا پانی جو ہے وہ ایک رخ پہ ہو گیا۔ جب ایک رخ پہ ہو گیا تو اس پانی میں ایک قوت بن گئی، اتنی بڑی قوت بن گئی کہ اس قوت سے بجلی بنی، اور وہ بجلی ہمارے ہاں جو ہے یہ پنکھے چلا رہی ہے، ہر چیز چلا رہی ہے، موٹریں چلا رہی ہے، بلب جلا رہی ہے، کمکمیں جلا رہی ہے، ٹیوبیں جلا رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، ہر پاسے ہر طرف روشنی ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ پانی کی طاقت۔ پانی کو طاقت یہ کب نصیب ہوئی؟ جب اس کا رخ ایک ہو گیا۔ مسلمان کو ایمان کی طاقت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کا رخ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی بات ایسی ہے، جواب ہے پانی۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی۔ آپ جواب دیں، کھل کے جواب دیں۔ جو بھی آپ سے پوچھے کہ پیاس کون بجھاتا ہے، کہو کہ پانی۔ اور پانی میں یہ پیاس بجھانے کی طاقت جو ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ میرے اللہ نے۔ پانی میں یہ طاقت جو ہے کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ یہ بجلی جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ پانی سے۔ پانی سے پیدا ہو رہی ہے۔ پانی میں بجلی پیدا کرنے کی قوت جو ہے یہ کس نے رکھی ہے؟ یہ جو آپ نے پن چکی دیکھی کبھی، جو پانی سے چلتی ہے اور آٹا پیستی ہے، جنہوں کراڑ بھی کہندے نے، کراڑ دیکھیا کدی؟ پرانے بابیاں نے کراڑ دیکھیا ہونا۔ پہاڑی علاقے میں آپ بھی ہیں، میاں چنو کے علاقے میں بھی ہیں، بھائی نے تصدیق کر دی۔ تو کیا ہے؟ دانے کون پیستا ہے؟ چکی۔ چکی کو کون چلاتا ہے؟ پانی۔ پانی کی یہ قوت جو ہے یہ کس نے اس کو عطا کی؟ کس نے؟ اللہ نے۔ پانی کو یہ قوت کس نے عطا کی؟ اگر اللہ پانی سے یہ قوت، پیاس بجھانے کی طاقت جو ہے، پیاس بجھانے کی قوت جو ہے یہ چھین لے تو کیا پانی پیاس بجھائے گا؟ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، آگ میں اگر ہاتھ ڈال دیا جائے تو آگ کیا کر دے گی؟ جلا دے گی۔ آگ جلا دے گی۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، آگ کی عادت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، آگ کی فطرت یہ ہے کہ اس نے جلا دینا ہے۔ لیکن اگر اللہ آگ سے یہ قوت، یہ فطرت، یہ طاقت جلانے کی حالت جو ہے یہ اس کو کس نے عطا کی؟ کس نے عطا کی؟ یقین نہیں؟ مل کے بولو۔ جلانے کی آگ کو قوت کس نے عطا کی؟ پانی کو پیاس بجھانے کی قوت کس نے عطا کی؟ آگ کو جلانے کی قوت کس نے عطا کی؟ اگر آگ میں کوئی انسان، کوئی زیرو، کوئی چیز، کوئی لکڑی، کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ جل جائے گی کہ نہیں؟ جلے گی۔ لوہا جو ہے اگر آگ میں داخل کر دیا جائے تو لوہا جلے گا یا نہیں؟ جلے گا، پگھلے گا، اپنی ماہیت تبدیل کرے گا، اپنی حالت تبدیل کرے گا۔ انسان اگر آگ میں داخل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ جل کے کوئلہ ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک انسان اس میں داخل ہوا، اس میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے اس آگ کو جلانے کی بجائے آگ اس پہ گل و گلزار ہو گئی۔ یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔
اے میری آگ، میں نے تجھے جو ہے وہ جلانے کی قوت عطا کر رکھی ہے، لیکن آج میں اللہ تجھے یہ حکم دیتا ہوں، یا نارو کونی بردن، اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا۔ آج میں نے تجھ سے وہ جلانے والی قوت جو ہے، جلانے والی جو صلاحیت